اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ یزید پلید کا مختصر تذکرہ۔ یزید پلید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اس کی کنیت ابو خالد، امیہ خاندان کا یہ وہ بد نصیب انسان کہ جس کی پیشانی پر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی اور قیامت تک اس پر ملامت ہوتی رہے گی۔ یہ بد زبان سیاہ دل ننگے خاندان 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بن بخدل کلبی کے سے پیدا ہوا۔ یزید بہت موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی کہ جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ یزید پر حملے کی ہم نے تیاری اس وقت کی جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، کیونکہ اس کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھی۔ یزید خود ان عورتوں سے شادیاں کر رہا تھا جن کو اسلام نے محرمات میں شامل کیا۔ لوگوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور دیگر بہت ساری خرافات و منہیات کا علانیہ رواج ہو گیا۔ یزید پلید نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی، ان دونوں مقدس مقامات پر حملہ کیا، ہزاروں صحابہ کرام و صحابیہ شہید ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے۔ یہاں گھوڑوں نے پیشاب کیا اور 3 دن تک مسجد نبوی نماز نہ ہو سکی۔ اسی طرح مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے، غلاف کعبہ کو جلایا گیا، ہزاروں صحابہ کرام کو یہاں بھی شہید کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 ہجری میں شامیوں کو بلایا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اہل شام بیعت کریں۔ اس اعتبار سے آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی حیات ہی میں اپنے بیٹے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی اور اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ جب شامیوں نے بیعت کر لی تو آپ نے گورنر مدینہ مروان بن حکم کو ایک فرمان لکھا کہ وہ اہل مدینہ سے بھی یزید کی بیعت لیں۔ چنانچہ مروان بن حکم نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں ان کے بیٹے یزید کے لیے آپ لوگوں سے حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر بیعت لوں، جیسا کہ ان کے عہد میں نامزدگی کا طریقہ رائج تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو اس کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہوئی کہ جن لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی انہیں اپنی بیعت پر مجبور کریں۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے تمام ممالک میں خطوط اور حکم نامے روانہ کیے۔ چنانچہ اس نے عامل مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا جس میں اپنے والد کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر شخص و عام سے میری بیعت لو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بیعت لو، اور جب تک ان سے بیعت نہ لے لو انہیں اپنے پاس سے جانے کی اجازت نہ دو۔
اور تشدد اختیار کرو، مہلت نہ دو۔ جب یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا تو وہ گھبرایا۔ فوراً اس نے ایک شخص کو بھیج کر مروان بن حکم جو ولید سے پہلے مدینے کا گورنر تھا بلایا اور یزید کا خط دکھا کر اس سے مشورہ طلب کیا۔ یہاں یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز نرم کر کے کھلانے کے لیے بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ بخاری، نسائی، ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان بن حکم کے باپ پر لعنت فرمائی جبکہ مروان صلب پتر میں تھا۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو فوراً اسی وقت بلاؤ اور ان سے بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ورنہ تینوں کو قتل کر دو۔ اس مشورے کے بعد گورنر مدینہ ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی ایک نوعمر لڑکے کے ذریعے ان تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ یہ حضرات اس وقت مسجد میں تھے۔ اس غیر معمولی وقت کے بلاوے سے فوراً معاملے کی تہہ کو پہنچ گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر پہنچے اور انہیں ہدایت کی کہ تم دروازے پر بیٹھے رہو، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو سب کے سب مکان کے اندر چلے آنا، لیکن ایسا نہ ہو تو دروازے سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں باہر آ جاؤں۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح بیعت کرنا مناسب ہے۔ آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں اور ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن و صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا، اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو مروان نے بہت برہم ہو کر ولید سے کہا کہ اگر تم اس وقت ان کو جانے دیے تو بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو خیر ورنہ قتل کر دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، ابن زرقہ کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے، یہ کہہ کر آپ تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار اس کے لیے اشتعال کا باعث ہوگا اور وہ ناپکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام کی دیانت و تقوی نے اجازت نہ دی کہ وہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع و احکام شرع کی بے حرمتی اور دین کی مضرت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ امام جیسے جلیل الشان فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ممکن نہ تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، آپ کی عافیت اور راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بلکہ دنیا کی بہت ساری دولت آپ کے قدموں میں جمع کر دیتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ شیعوں کو آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ امام نے جان کو خطرے میں ڈال دیا، لیکن تقیہ کا تصور بھی خاطر مبارک پر نہ گزرا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت سے برابر کنارہ کش اختیار فرماتے رہے اور اس کے لیے کبھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑتے وقت اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوں گے اور صلوات و سلام عرض کر کے رخصت کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی
بلا شبہ دیدہ خونباز سے اشک غم کی بارش کی ہوگی، قلب حزین صدمہ جدائی اور فراق سے گھائل ہو رہا ہوگا۔ لبوں پر یہ الفاظ ہوں گے کہ کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا جان، آغوش رحمت و محبت میں لے کر لوریاں دینے والے نانا جان، ماتھے اور رخسار اور لبوں کو چومنے والے نانا جان، آج میرا حال دیکھو، میں غمگین و پریشان ہوں، اشکبار ہوں، اس لیے آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور ادھر روضہ انور میں ناز و نعام سے پالنے والے نانا جان، جنہوں نے اپنے نواسے حسین کے لیے اپنے لخت جگر فرزند ابراہیم علیہ السلام کو قربان کر دیا، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کیسا دن، سخت رنج و علم کا دن کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اپنے نانا جان سے جدا ہو رہے ہیں، اور جدا بھی کیسے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ صاحب روضہ الشہداء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام عالی مقام اپنی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے برادر معظم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے جنت البقیع میں حاضری دی، اور پھر اپنے نانا جان سے آخری سلام پیش کر کے روضہ مقدسہ پر حاضری دی، اور صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اور میرے سر کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ حضرت امام عالی مقام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امت کی جفاؤں سے تنگ آ کر اور یزید پلید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مقدس شہر مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسین، ان قریب تم میرے پاس آؤ گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھوکے پیاسے کربلا کی زمین پر شہید ہو رہے۔ اے میرے حسین، صبر کرنا، اپنا کام پورا کرنا، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تم بھی اپنے باپ، اپنی ماں اور میرے پاس پہنچ کر ہمارے ساتھ خانہ بہشت پر بیٹھ کر خالق العباد کی رحمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے۔ آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ بعد ازاں اسی شوق شہادت میں آپ نے مکہ معظمہ جانے کا عزم کر لیا، اور اپنے نانا جان کو آخری سلام اور الوداع فرماتے ہوئے 4 شعبان 60 ہجری بروز جمعرات ماں اہل و عیال اس آیت کریمہ فَاخْرُجْ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر جوق در جوق آپ کے پاس لوگ آنے لگے، زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر بھی مکے ہی میں تھے، وہ بھی آپ کے پاس آتے جاتے۔ اہل مکہ کو آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی، وہ آپ کی دیدار پر انوار سے اپنے دیدہ و دل کو روشن اور منور کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، مرحبا، سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ کوفہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے وفادار اور محبوں کا مرکز اور گڑھ تھا، اس لیے آپ نے اپنے عہد خلافت میں دارالخلافہ کوفہ ہی کو قرار دیا، لہذا آپ کے تمام محب وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کوفے کی درخواستیں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔
اب جب کہ اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کرنا اور امام عالی مقام کا بیعت یزید سے انکار کرنا معلوم ہوا تو کوفہ کے تمام شیعہ سلیمان بن ارزقی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ چلے گئے۔ تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے گروہ ہوں، پس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری کا بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ پھر انہوں نے آپ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی کو سلیمان بن مرزقی، حبیب بن مظاہر، کوفہ کے تمام شیعہ مومنین کی طرف سے سلام۔ بعد حمد و صلات اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، بعد اس کے شکر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکش و گمراہ دشمن کو خاک میں ملایا، جس نے امت کا نظام درہم برہم کر دیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی، اور امت کے نیک لوگوں کو شہید کیا اور شر پسندوں کو رہنے دیا۔ ہم لوگ پر کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ اہل کوفہ زیادہ صبر نہ کر سکے اور اس خط کے بھیجنے کے 2 روز بعد تقریباً 53 عرضیاں اور تیار کیں، جو کئی لوگوں کی طرف سے دستخط کر کے حضرت امام عالی مقام کی خدمت میں ارسال کی گئیں۔ اس کے بعد کچھ مخصوص لوگوں کی عرضیاں آپ کی خدمت میں روانہ کی۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 150 خطوط امام عالی مقام کی بارگاہ میں ارسال کیے گئے۔ سب سے آخری خط جو ہانی بن سبعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کی طرف سے پہنچا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو ان تمام خطوط کا جواب دیا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور محبت کا لحاظ کرتے ہوئے ناچار ہم نے اپنے بھائی چچا کے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اگر انہوں نے کوفہ کے حالات کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس چلا آؤں گا۔ امام مسلم بحکم حضرت امام علی مقام کوفہ روانہ ہوئے تو اپنے 2 کم سن کم عمر صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے کر کوفہ پہنچے۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آئے اور 12,000 تک اور ایک روایت میں مطابق 40,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے جذبات، عقیدت اور محبت کو دیکھا تو امام عالی مقام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر و فساد سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو۔ اہل کوفہ کا یہ جوش اور عقیدت اور محبت دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دی کہ ضابطے کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوں سے نعمان بن بشیر کا خطاب پورا ہوا تو عبداللہ بن مسلم خزرعی جو بنی امیہ کے ہوا خواہوں میں سے تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی، اور اپنے دشمن کے درمیان آپ نے جو رائے قائم کی یہ کمزوروں کی رائے ہے۔ اس خط کے پہنچنے پر یزید سخت غضبناک ہوا اور اس نے اپنے خاص مشیروں سے مشورہ کیا
انہوں نے کہا کہ فوراً کسی سخت ترین آدمی کو کوفہ کا گورنر بنایا جائے جو کسی لحاظ پرواہ نہ کرے، اور وہ شخص عبداللہ بن زیاد ہے۔ چنانچہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن زیاد جو ان دونوں بصرے کا گورنر تھا اسے کوفے کا گورنر بنا دیا، اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دے، اگر وہ اس میں مزاحمت کریں تو قتل کر دیں، اور بیعت کرنے والوں کو ڈرائے اور دھمکائے کہ وہ باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی ختم کر دے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو ان سے میری بیعت طلب کریں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو بھی قتل کر دیں۔ عبداللہ بن زیاد صبح لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کے سامنے تقریر کی، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفے کا گورنر مقرر کیا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں اور مطیع اور فرمانبردار کے ساتھ احسان کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ میں اس حکم کی سختی سے پابندی کروں گا، جو شخص مطیع اور فرمانبردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا، اور جو شخص نافرمان ہے اس کے لیے میری تلوار ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رحم کرو۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حانی کے مکان پر قیام فرمایا تو آپ کے متقدین وہاں بھی خفیہ طور پر ملاقات کے لیے آتے جاتے رہے۔ بیعت کا سلسلہ بھی برابر جاری رہا۔ بعض روایتوں میں ہیں کہ 40,000 افراد نے بیعت کر لی۔ ادھر ابن زیاد کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ ہی میں ہے۔ اس نے ان کی قیام گاہ کا پتہ لگانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بالآخر اس نے اپنے شامی غلام معقل کو اس کام پر مأمور کیا اور اس کو 3,000 درہم دے کر سراغ لگانے کی تمام طریقے سمجھا دیے اور کہا کہ کسی بھی طرح سے مسلم بن عقیل کا سراغ لگاؤ۔ اتفاق سے اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن اسدی مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ معقل دیر تک ان کو دیکھتے رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو معقل نے ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک شامی غلام ہوں اور محب اہل بیت ہوں، میرے پاس 3,000 درہم ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ خاندان رسالت کے ایک بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں اور لوگوں سے فرزند رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لیتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں یہ رقم بطور نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو کسی کار خیر میں صرف کریں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ بزرگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مسلم بن اوسجا نے کہا، مسجد میں وہ لوگ بھی تھے، تم نے ان لوگوں سے یہ کیوں نہیں پوچھا، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ غلام نے کہا، آپ کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آپ ضرور اہل بیت رسول کے دوستوں میں سے ہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ خدا را آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں اور ان کا پتہ ضرور بتا دیں۔ مسلم بن اوسجا اسدی ان کے قریب آئے اور کہا، تم نے صحیح پہچانا، میں بھی اہل بیت کا محب ہوں اور میرا نام مسلم بن اوسجا ہے۔ پھر اس سے عہد و پیمان لے کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور اس کی عقیدت مندی کی خود بھی تصدیق کر دی۔ اس نے حضرت امام مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور 3,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے یہ رقم ابو سامہ ساعدی کو دے دی۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے اول آتا اور سب کے بعد جاتا اور جو کچھ دیکھتا سنتا رات کے وقت اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد تک پہنچا دیتا۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحباب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔